سے اس ماہ سیام میں ہوتا ہے، باقی سال کے مہینوں میں اتنا تعلق قائم نہیں رہ پاتا، حتیٰ کہ حفاظ قرآن بھی بسا اوقات پورا سال قرآن اٹھاتے نہیں ہیں، رمضان المبارک کی آمد سے قبل شعبان میں تو قرآن سے جڑ کر اس کا دور شروع کرتے ہیں۔ ہم مسلمان بھی اللہ کی توفیق ملنے کے بعد یہ کوشش کرتے ہیں کہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں اور قرآن کریم کو بار بار ختم کریں، اور ایک دوسرے سے یہ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں تمہارے کتنے قرآن ہوئے، میرے 4 ہو گئے، تمہارے کتنے ہوئے، وہ کہتے ہیں میرے 5 ہو گئے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ پورے قرآن میں کہیں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں ہے کہ اختم القرآن، قرآن کو ختم کرو۔ کتنے قرآن ختم کرنے ہیں، قرآن کو یہ مطلوب ہی نہیں۔ قرآن کریم کو کیا مطلوب ہے، اللہ رب العالمین نے فرما دیا۔ قرآن میں یہ فرمایا گیا کہ اس پہ غور و فکر کرو۔ ان لوگوں کو جانوروں سے تشبیہ دی جو آنکھیں رکھنے کے باوجود اس قرآن سے آنکھیں بند رکھتے ہیں، جو کان رکھنے کے باوجود اس قرآن کی سمجھ سے محروم رہتے ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل دھڑکتے ہیں پہلو میں، لیکن قرآن پر غور کے لیے، سمجھ کے لیے، قرآن کی محبت کے لیے ان میں جگہ نہیں ہوتی۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے نماز کے حوالے سے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی، برے کاموں سے، منکرات سے روکتی ہے۔ لیکن آج ہماری نماز ہمیں جھوٹ بولنے سے، فراڈ کرنے سے، رشوت لینے اور دینے سے، سود کا بیوبار کرنے سے نہیں روک رہی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نماز بطور عادت پڑھتے ہیں، بطور عبادت نہیں پڑھتے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نماز استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، یہ تمہاری زندگی کا سہارا بنے۔ نماز میں خاص جماعت بندی، تنظیم، ایک امام کی پیروی، صبر، پیشن، برداشت کا درس دیا گیا۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر اذا اقیمت الصلاۃ فلا تفعون، اگر نماز کی اقامت کہہ دی جائے اور تم گھر میں ہو یا وضو خانے پر ہو تو دوڑتے ہوئے نہ آنا، بل تمشون وعلیکم السکینہ، بلکہ آرام سے چلتے ہوئے آنا اور تم پر ایک سکون کی کیفیت طاری ہو۔ لیکن کیا آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جو نماز کے لیے بھاگ کر آ رہے ہوتے ہیں، گاڑی بھی، بائک بھی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں کہ نماز نکل جائے گی۔ نماز پڑھنے کے باوجود ان کی زندگیوں میں صبر نہیں آتا۔ ہم نماز میں ایک صف میں کھڑے ہونے کی بار بار پریکٹس اور تربیت کے مراحل سے گزر کر بھی کبھی کسی جگہ لائن اور قطار نہیں بنا سکتے۔ بل جمع کرانا ہو، بینک سے پیسے لینے ہو، دینے ہو۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ سائڈ کے ایریے میں کوئی شیخ غریبوں کو زکوٰۃ بانٹ رہے تھے، اور وہاں ایسی دھکم پیل ہوئی، ایسا اجدام ہوا، ایسا ہجوم امٹ آیا کہ 12 افراد، بچے بھی اس میں شامل ہیں، وہ جاں بحق ہوئے۔
پہلے تو زکوٰۃ بانٹنے کی یہ کون سی ترکیب ہے؟ کیا بے ڈھنگا نظام ہے؟ اور اگر غریب تک ہی آپ نے پہنچنا ہے تو جس طرح غریب کے گھر پر بجلی کا بل پہنچ سکتا ہے، سرکار غریب کو اس کی دہلیز پر عزت نفس مجروح کیے بغیر امداد کیوں نہیں پہنچا سکتی؟ اور پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے کہ نہیں کہ جو آٹا دیا جا رہا ہے، یہ آٹا وہ آٹا ہے جو آپ اور ہم کھا لیں تو بیمار ہو جائیں، تعفن زدہ آٹا جس پہ پھپھوند لگی ہے۔ سوشل میڈیا پر آیا کہ ایک فلاور مل مالک نے اس آٹے کو گیہوں کو پیسنے سے انکار کر دیا، نے کہا آپ میری فیکٹری کو تالا لگا دیں، بند کر دیں، لیکن میں اس آٹے کو، اس گندم کو پیس کر آٹا بنا کر تھیلوں میں بند کر کے لوگوں تک پہنچانے کے جرم میں شریک نہیں ہوں گا۔ موت بانٹی جا رہی ہے، وہ بھی ذلت کے ساتھ، تنہید کے ساتھ۔ لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھیں، جب ہمارے خاندان میں شادی کی تقاریب ہوتی ہیں تو ہر آدمی کھاتا پیتے گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ویٹر ڈش کے اوپر سے اس کے ڈھکن اٹھاتا ہے، ڈش کور، ایک آواز سی پیدا ہوتی ہے۔ اچھے خاصے بھلے مانس سمجھدار سوٹڈ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، انہیں ایک تہذیب سکھائی گئی۔ کیوں؟ کہ قرآن کو یا تو رٹا گیا ہے یا قرآن کو پڑھا گیا ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ قرآن کریم نے اسی پر ایک ٹکڑا رویا ہے، افلا یتدبرون القرآن، بھلا یہ قرآن پر غور، تدبر، تفکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، اور تالے بھی ایسے جو زنگ آلود ہو چکے ہیں، جن کی چابی بھی کھو چکی اور اسے کھولنے کی ہمیں فکر بھی نہیں رہی۔ چنانچہ جب قرآن کریم ہمارے سامنے تلاوت ہوتا ہے تو نہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، نہ ہمارا ایمان بڑھتا ہے، نہ ہم پہ لڑکا طاری ہوتا ہے، جبکہ اہل ایمان کی یہ صفت قرآن نے بیان کی۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، انہیں قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا خوف دور ہو جاتا ہے، ان کا حزن، ان کا حزن، ان کا غم، ان کا ملال تسکین اور سکون میں بدل جاتا ہے۔ یہ جتنے عوارضات ہیں، خواہ وہ جسمانی ہو یا نفسیاتی اور روحانی ہو، ان سب کا تعلق اللہ رب العالمین پر عدم توکل سے ہے۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتائے توکل کسے کہتے ہیں؟ اللہ پر بھروسہ کرنا۔ بھروسہ کسے کہتے ہیں؟ بھروسہ یقین کر لینا، یقین کیا تو بھروسہ ہوا، لیکن بھروسہ کسے کہتے ہیں اور بھروسہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بھروسہ کا مطلب ہے اپنا سب کچھ اللہ کو سونپ دینا، اللہ کے سپرد کر دینا۔ قرآن کی آیت ہے افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ میں اپنے معاملات تجھے تفویض کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ بندوں کو خوب اچھی طرح دیکھنے والا ہے۔ نہ کوئی ظالم، نہ کوئی مظلوم، کوئی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ وما يسقط من ورقة الا يعلمها، درخت سے ٹوٹ کر گرنے والا پتا بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ تو آپ اور میں جو اللہ کے نام لیوا اور اللہ کے بندے ہیں، ہم اگر پریشان ہو، ہم اگر ملال میں ہو، غم میں ہو، عذر میں ہو، تو اللہ ہم سے غافل ہوگا؟
یہ یقین، یہ ایمان، یہ بھروسہ پیدا ہو جائے تو پھر خود سپردگی کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بندہ پھر جہاں جس حال میں ہوتا ہے مطمئن ہوتا ہے۔ اسی کا نام ہے ذکر، کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کو اطمینان ملے گا جب تم حالت ذکر میں ہوگے، یعنی اللہ تمہیں ہر وقت یاد رہے گا۔ اللہ ہے، جب اللہ ہے تو پھر آپ اللہ رب العالمین کے حکم پر رشوت چھوڑیں گے، اس کے حکم پر سود کے کاروبار کو لات ماریں گے، اس کے حکم پر غیبت، چغلی، بدگمانی، بدظنی، یہ سارے کام آپ سے چھوٹتے چلے جائیں گے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں عزت دینے والا بھی اللہ، ذلت دینے والا بھی اللہ، مال دینے والا بھی اللہ، مال سے محروم رکھنے والا بھی اللہ۔ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ مقلب القلوب، اللہ دلوں کو الٹتا اور پھیرتا ہے۔ محبتیں اللہ پیدا کرتا ہے اور اللہ ہی محبتوں سے محروم کرتا ہے، تو پھر اللہ سے بنا کے رکھنی چاہیے۔ اور نماز کی بات پڑھتے اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ اگر تو دینے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، تو روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ تو توحید صرف اہل توحید کہہ لینے سے نہیں آتی، توحید اصل میں عقیدہ ہے۔ توحید عقیدے سے پہلے علم ہے، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ پہلے عقیدہ بنانا ہوگا، علم کے دائرے میں لانا ہوگا کہ اللہ ہے کون، اللہ ہے کیا۔ کتنی مرتبہ ہم نے نماز میں پڑھی ہے، سنی ہے، نازلہ قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن کی قرأت کرتے ہوئے پڑھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے نہیں دیکھا اسے جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے؟ وہ کون ہے؟ الذی یدع الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، اس کی قدر نہیں کرتا، خاطر مداحات نہیں کرتا، اس کو عزت نہیں کرتا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، وہ کون ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے؟ وہ ہے جو مساکین کو کھانا کھلانے کی لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔ خود تو کھلا دیتا ہے شاید کبھی کبھی، لیکن لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا کہ مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ پھر یہی وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھنے کے باوجود ہلاکت کے گھڑے پر پہنچتے ہیں۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بظاہر نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دراصل ہلاکت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جن کی نمازیں غفلت والی نمازیں ہوتی ہیں۔ اس سے بڑی غفلت کوئی ہوگی کہ نماز میں ہم نے جو پڑھا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، تراویح میں کیا سنا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں نہیں پتہ کیا کیا۔ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، ایک قرآن ختم ہوا، دوسرا ختم، تیسرا ختم۔ ہمارے گھر میں ایک معاشی آتی ہے، اس نے کہا میں رمضان میں چھٹی کروں گی۔ کہا کیوں؟ کہ لیے اعتکاف میں بیٹھوں گی۔ میں بڑی اچھی بات ہے، لیکن بیگم کو خیال آیا کہ تم تو نماز بھی نہیں پڑھتی، کئی دفعہ تم سے کہا نماز پڑھنے کا باری پڑھنی نہیں آتی، کیا سیکھ لو؟ تو کہا میں کہاں سیکھوں گی، لیکن نماز بھی پڑھوں گی۔ تو انہوں نے کہا اعتکاف نماز کے بغیر کیسے ہوگا؟ نہیں نماز نہیں پڑھوں گی، اور تمہیں قرآن تو پڑھنا نہیں آتا؟ لیکن ہاں پڑھنا تو نہیں آتا، لیکن ختم تو کرنا ضروری ہے نا۔ ختم کیسے کرو گی؟ یعنی کہ بسم اللہ کا قرآن پڑھیں گے، بسم اللہ کی نماز پڑھیں گے، ہر آیت پر انگلی پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر پیج کو اسی طرح کر کے ختم کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، اور یہ ختم کر رہی ہے، آخر تک شروع کیا ہی نہیں۔ کتنی مسکنسپشن ہے، کتنی غلط فہمیاں ہیں ہمارے معاشرے میں۔ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا تو پکڑی جاؤ گی اللہ کے ہاں۔ لوگ
پڑھانے والوں کو پیسے دیتے ہیں، تم پڑھنے والی کو پیسے دو کہ تنخواہ بڑھاؤ اور اس کا وظیفہ رکھو، اور پڑھنے کا وظیفہ ہے، یہ پڑھو گے تو ملے گا ورنہ نہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے یہاں نیچے اوپر جو بھی ماسی آتی ہے اسے ظہر کی نماز پڑھنی پڑتی ہے، ظہر کی نماز پڑھ کر جاتی ہے، اور پھر اسے جو نفل پڑھ رہی ہوتی ہے ہماری والدہ یا اہلیہ سنت، وہ بابا نے بلند پڑھا رہی ہوتی ہے تاکہ وہ پیچھے پیچھے دوڑاتی رہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تاکہ وہ ساتھ ساتھ دوڑاتی رہے۔ ہو سکتا ہے 1 مہینے کی مشق سے انشاءاللہ اس کے اندر اس کو سیکھنے کا ذوق اور شوق پیدا ہو۔ تو جتنے بھی دروس ہیں ماشاءاللہ میں دیکھ رہا تھا، دروس برائے رمضان مبارک، پھر تام راتوں کے دروس، اس شب کو ہمارے شیخ عبدالوکیل ناصری کا بھی درس ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ انتظامیہ کو اور شیخ محترم کو، امام وقت کو، امام حاضر کو، اور آپ سب کو جتنے بھی احباب یہ اہتمام کرتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں اور جو سنانے کے لیے آتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ سب کی اجر محفوظ فرمائے، سب کی کوششیں قبول فرمائے۔ یہ میں تو بہت کم وقت دیتا ہوں دروس کے لیے، اور سلیکٹڈ، بہت ہی سلیکٹڈ، لیکن ہمارے جو مولانا عبدالوکیل ناصر ہیں اور دیگر علماء کرام ان کے میں شیڈول دیکھتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ فجر کہیں ہے تو ظہر کہیں، کوثر کہیں، مغرب کہیں، تار میں، عشاء میں کہیں ہے، روزانہ یہی سلسلہ ان کا چل رہا ہوتا ہے۔ تو میں تھوڑا سا ماڈرنائز کر لیا میں نے اس کو، بجائے ہر مسجد پہنچنے کے سوشل میڈیا کے ذریعے اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہم چاہتے ہیں لاکھوں لوگوں تک ہمارا پیغام کم وقت میں پہنچ جائے۔ لیکن جو اصل بات ہے جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ درس بھی کرنا یا سننا ہماری عادت تو نہیں بن گیا، عادت تو نہیں ہو گیا یہ، یعنی اس کا مقصود کیا ہے، اس کا حاصل کیا ہے؟ یعنی اگر آج کی میری گزارشات آپ اپنے پلو میں باندھ کر لے کر جاتے ہیں اور کم از کم 3 دن جو آپ سے ملے آپ اسے بتائیں کہ یار تو قرآن ختم کر رہا ہے یا قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن سیکھ رہا ہے، قرآن سمجھ رہا ہے، اس پہ غور کر رہا ہے، تفکر کر رہا ہے، تدبر کر رہا ہے۔ ولی تدبروا، چاہیے کہ اس پہ تدبر کریں۔ ایک ہی سورہ مبارکہ سورہ قمر 4 بار اللہ نے ایک بات دہرائی، ایک بار بھی فرما دیتا تو کافی تھا، 4 بار دہرائی، لقد کی تاکید لگا کر دہرائی، یسرنا القرآن للذکر، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، سیکھنے والوں کے لیے آسان، پڑھنے والوں کے لیے آسان، یاد کرنے والوں کے لیے آسان، غور و فکر، تدبر، تفکر کرنے والوں کے لیے آسان، اسے پھیلانے والوں کے لیے آسان، اور جو اس سے جڑ جائیں ان کی زندگیاں آسان فرما دیتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ سوالیہ نشان لگا کے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے پوچھا، کوئی ہے اس پر غور و فکر کرنے والا، کوئی ہے اس پر توجہ دینے والا، کوئی ہے اسے سیکھنے والا، کوئی ہے اسے سمجھنے والا؟ ابھی فرمایا فیہ ذکرکم، اس کتاب میں تمہارا تذکرہ ہے۔ آپ کے بارے میں کوئی کہے یار کوئی ایک پوسٹ وائرل ہوئی اور تیرا ذکر ہے، آپ کی نیندیں ہو جائیں گی، آپ کی بھوک مٹ جائے گی، آپ کس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ کام بھلا دیں گے۔ آپ 10-20 لوگوں سے کہیں گے بھائی تلاش کرو سوشل میڈیا پر میرے بارے میں کوئی پوسٹ وائرل ہو گئی ہے، جب تک اس کا جواب نہ دیں، ڈیلیٹ تک کرائیں، صاحب معاملہ تک نہ پہنچے، آپ کو چین نہیں آئے گا۔ قرآن نے خود کہا اس میں آپ کا ذکر ہے، اس میں آپ کا تذکرہ ہے، ہمیں فکر ہی نہیں، ہمیں توجہ ہی نہیں۔ 5000 کا نوٹ اگر یہاں کہیں پڑا ہو نا، 5000 کا نوٹ، اور کہا جائے یہ 5000 کا نوٹ پڑا ہے، اوپر بھی نیچے بھی جتنے یہاں سب لوگ ہیں جو چاہے پہلے جا کر پہنچے اسے اٹھا لے، بھگدڑ مچ جائے گی، ہر آدمی چاہے گا پہلے میں پہنچ جاؤں۔ بچے ہوں گے تو بچے کو لانے کی کوشش کریں گے، آپ سمجھدار ہو گے آپ نہیں اٹھیں گے۔ لیکن قرآن کریم کے ابراہ یا وہ چھوٹے چھوٹے کیلنڈر جیب میں رکھنے والے، اس پہ لکھا ہوتا ہے نقشہ سیر و افطار، وہ تو ایسے ہی رکھے چلے جاتے ہیں، کہیں سے کوئی کرنے والا کوئی
کاغذ مل گیا اسے موڑ کر لگا دیا کہیں پہ. نہیں ایسے 5000 کا نوٹ لگاؤ تو آپ چھوڑ دیں گے؟ لیکن آپ کی نظر ہی پڑتی آپ بھی نہیں نکالتے. کیا کروں میں اس کا؟ حدیث شریف میں آتا ہے ایک بندہ نامہ اعمال اس کے تولے گئے، ساری زندگی کے نامہ اعمال ہلکے تھے، اسے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا تھا. اب تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی ٹھہرو، اس کے نامہ اعمال میں ابھی ایک بطاقہ ہے، ابھی ایک پرچی ہے، رک جا اپنا وہ پرچی تو تلوا لے. وہ سوچتا ہے اس پرچی میں کیا ہوگا، پرچی کیا کر پائے گی، لیکن پرچی میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ. اور ایک روایت میں آتا ہے، امام طبری نے ذکر کیا ہے اپنی تفسیر میں، کہتے ہیں کہ ایک شخص راستے میں جا رہا تھا، اسے راستے پر اللہ کا نام لکھا ہوا ملا، اس نے وہ پرچہ اٹھایا، اسے گھر لے جا کے صاف کیا، عطر لگایا، کپڑے میں لپیٹا رکھ دیا، اس کی عزت کی. رب تعالیٰ نے قیامت میں اس کی عزت کا فیصلہ فرمایا. ہمارے گھروں میں بھی قرآن کریم موجود ہے، لیکن اتنا وقت ہم قرآن کے ساتھ نہیں گزارتے جتنا اپنے ٹیلی ویژن کے ساتھ، اسکرین کے ساتھ گزارتے ہیں. خواہ وہ اسکرین موبائل کی ہو یا وہ الیکٹرانک میڈیا کی، یا اپنے دوستوں میں گزارتے ہیں. قرآن میں دل نہیں لگتا. ایک بار اپنے آپ کو قرآن سے باندھ دو، ایک بار قرآن سے دوستی کا تعلق قائم کر لو، میری یہ بات لکھ کر لے جاؤ، پھر قرآن تمہیں چھوڑے گا نہیں. نہ اس دنیا کے کسی میدان میں تمہیں کرنا چھوڑے گا، نہ قبر میں چھوڑے گا، نہ حشر میں رسوا ہونے دے گا انشاءاللہ. بس یہ میرا میسج ہے، آپ سے درخواست ہے، اس کو لے کر جائیے، خود بھی اس کو اپنائیے، اپنے گھر میں اپنے دوستوں میں بھی اس کا ابلاغ کیجیے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کے لیے اسے توشہ آخرت بنائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.